السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں اور میرے چینل آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ جب کسان رخصت ہو گیا یعنی چلا گیا تو وزیر سلطنت یعنی ملک کے وزیر اعظم آگے بڑھے اور تسلیمات بجا کر یوں از پرداز ہوئے۔ تسلیمات یعنی سلام دعا کرنا، از پرداز درخواست گزار ہوئے کہ اگر بادشاہ سلامت نے اسی طرح کی سخاوت جاری رکھی کہ ایک بوری خربوزوں کی قیمت ایک بوری اشرفیوں اور جواہرات کی صورت میں ادا کرتے رہے یعنی شکل میں ادا کرتے رہے تو پھر خزانے کا خدا ہی حافظ یعنی اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ کسان کی خوشی کو چند سو اشرفیاں بھی بہت تھیں۔ اگر حضور برا نہ مانے تو عرض کروں یعنی التجا کروں کہ ایک معمولی سے کسان کو اتنی بڑی دولت عطا فرمانا، معمولی یعنی عام سے عطا کرنا دینا آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ یہ خانہ زاد یعنی دربار میں رہنے والا سلطنت کا خیر خواہ یعنی سلطنت کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ جہاں کمزوری دیکھے گا یعنی کمزوری خامی، جہاں پناہ یعنی بادشاہ کو لقب دیا گیا ہے، جہاں پناہ کہہ کر اور اس سے آگاہ کرنا یعنی بتانا اپنا فرض سمجھے گا یعنی ذمہ داری خیال کرے گا۔ آگے حضور خود روشن ضمیر ہیں یعنی نیک دل ہیں، برا بھلا خوب جانتے ہیں یعنی اچھے برے کو پہچانتے ہیں۔ وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ اس سے یوں مخاطب ہوا یعنی بولا، تم ہمارے وزیر ہو اور بات تدبیر ہو یعنی عقل مند ہو۔ ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا، اب تم جا کر دانش مندی کو کام میں لاتے ہوئے وہ سب کچھ واپس لے آؤ جو ہم نے کسان کو دیا۔ دانش مندی یعنی عقل مندی۔ وزیر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سرپٹ دوڑا کر آنن فانن کسان کو راستے میں جا لیا۔ سرپٹ بہت تیز، آنن فانن فوراً جلدی سے جا لیا یعنی پکڑ لیا، اور تحکمانہ انداز میں کہا یعنی حکم دینے والے انداز میں، ٹھہرو ٹھہرو۔ کسان رک گیا یعنی ٹھہر گیا اور بولا، کیا ہے کہ بچے من بھر یعنی 40 کلو خربوزے دے کر تم اتنی ساری دولت لیے جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دولت مجھے تم نے تو نہیں دی، بادشاہ نے دی ہے۔ کسان نے اپنے خالص لہجے میں جواب دیا یعنی مخصوص انداز میں جواب دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ میں وزیر سلطنت ہوں یعنی سلطنت کا وزیر ہوں۔ یہ دولت تم چند شرائط کے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ وزیر بولا، اگرچہ میرے لیے جاننا ضروری نہیں یعنی اہم نہیں کہ تم کون ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں یعنی لازم نہیں کہ میں تم سے اس سلسلے میں بات کروں، یہ میرا اور بادشاہ کا معاملہ ہے۔ بہرحال شرطیں بتاؤ، پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ وزیر نے کہا، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرو۔ تو تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ کسان نے پوچھا یعنی دریافت کیا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ کسان نے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا، جتنے اس پر بال ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت یعنی سند؟ وزیر نے پوچھا۔ دونوں کو گن لو یعنی شمار کر لو، اگر ایک بھی کم پڑے تو میں قصوروار یعنی خطاوار ہوں۔ کسان بولا۔ وزیر نے لاجواب ہو کر دوسرا سوال کیا، لاجواب یعنی جواب نہ دے سکنا۔ بتاؤ زمین کی ناف کہاں ہے یعنی مرکز، وسطی نقطہ۔ کسان کے پاس ایک چھوٹی سی برچھی تھی یعنی چاقو، جس سے وہ لاٹھی کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس نے وہ برچھی زمین میں گاڑی یعنی پھنسا دی۔ یہ رہی زمین کی ناف، چاروں طرف سے زمین کو ماپ لو یعنی ناپ لو، انگشت بھر بھی کم نکلے تو میں قصوروار ہوں۔ انگشت بھر یعنی انگلی کے برابر، قصوروار خطاوار۔ اس کا بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وزیر کا تیسرا سوال تھا، خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ کسان نے کہا، توبہ توبہ، خدا کے بارے میں اس حالت میں یعنی اس حال میں کیسے بات ہو سکتی ہے تم ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو۔ اعلیٰ نسل یعنی اونچے خاندان، اونچی نسل، بہترین نسل کے جانور، نہایت بہت قیمتی لباس، مہنگا لباس پہنے ہوئے ہو۔ میں ایک معمولی یعنی عام درجے کا کسان
پھٹے پرانے کپڑوں میں مریل سے گدھے پر بیٹھا ہوں جو ڈھچکوں ڈھچکوں کر کے چلتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ، رک رک کر، مشکل سے یعنی بڑی دقت سے، دن بھر میں یعنی سارے دن میں 2 کوس فاصلہ طے کرتا ہے۔ بھلا اس حالت میں خدا کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، وزیر بولا۔ اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو، کسان نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ وزیر نے پوچھا، یعنی دریافت کیا۔ یہ کہ تم گھوڑے پر سے اترو، اپنا لباس مجھے دو، لباس یعنی کپڑے، اور میرے کپڑے تم پہنو یعنی زیب تن کرو، اور اس گدھے پر سوار ہو جاؤ، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہوں، یعنی اہل۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ وزیر گھوڑے سے اتر آیا۔ کسان نے وزیر کا لباس پہنا یعنی زیب تن کیا۔ وزیر نے کسان کے کپڑے پہنے یعنی لباس پہنا اور گدھے پر بیٹھ گیا۔ کسان نے جھٹ سے گدھے پر سے بوری اٹھائی، جھٹ یعنی فوراً، اور لپک کر یعنی تیزی کے ساتھ جھک کر وزیر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اشرفیوں اور جواہرات سے بھری بوری سامنے رکھی اور ایڑ لگا کر گھوڑے کو دوڑا دیا۔ ایڑ یعنی پاؤں کی ایڑی سے گھوڑے کو دوڑنے کا اشارہ کرنا۔ جاتے جاتے مرکب تکراری اس نے وزیر سے کہا کہ خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا لباس پہنے یعنی زیب تن کیے، شاندار یعنی خوبصورت اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی دی ہوئی یعنی عطا کی ہوئی دولت کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جاؤں، اور تم میرے کپڑوں میں ملبوس یعنی پہنے ہوئے اس گدھے پر بیٹھ کر دربار میں لوٹو یعنی واپس جاؤ۔ سمجھ گئے؟ وقت اس اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ جب کسان رخصت ہو کر بادشاہ سلامت کے دربار سے چلا گیا اور بادشاہ نے اس سے من بھر خربوزے کے بدلے میں اشرفیوں اور جواہرات بھر کر بوری لوٹا دی، تو وزیر سلطنت کی برداشت نہ کر سکے اور آگے بڑھے اور تسلیمات بجا کر یوں درخواست کرنے لگے کہ اگر بادشاہ سلامت اسی طرح فیاضی کا ثبوت دیتے رہے، اسی طرح سخاوت انہوں نے جاری رکھی اور کھلے دل سے لوگوں پر انعامات نچھاور کرتے رہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے بہت سا انعام دیتے رہے، جیسے کہ ایک بوری خربوزے کی قیمت ایک بوری اشرفیوں اور جواہرات کی صورت میں اس کی شکل میں ادا کرتے رہے، تو پھر خزانے کا بھی اللہ ہی حافظ ہوگا، کیونکہ خزانے میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور حضور والا خزانہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ کسان کی خوشی کو چند سو اشرفیاں بھی بہت تھیں، تھوڑی سی اشرفیوں سے بھی وہ خوش ہو جاتا۔ اگر حضور والا برا نہ منائے تو میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک معمولی عام سے کسان کو اتنی زیادہ دولت عطا کرنا اور اس کی چھوٹی سی قربانی اور چھوٹے سے تحفے کے بدلے میں اسے اتنی بڑی دولت عطا کر دینا کچھ مناسب نہ تھا، اور آپ نے اچھا نہ کیا۔ یہ خانہ زاد، یہ اس دربار میں رہنے والا سلطنت کا خیر خواہ ہے، اس کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ جہاں بھی وہ کمزوری دیکھے گا اور کوئی خامی دیکھے گا تو جہاں پناہ کو، بادشاہ سلامت کو اس سے آگاہ کرنا اور اس کے بارے میں بتانا اپنا فرض اور ذمہ داری سمجھے گا۔ آگے حضور خود روشن ضمیر ہیں، نیک دل ہیں اور اچھا برا خوب جانتے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے وہ بے خبر ہوں۔ وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ سلامت اس سے مخاطب ہوئے اور اسے کہنے لگے کہ تم ہمارے وزیر ہو، با تدبیر ہو، یعنی ایک عقل مند وزیر ہو، اور ان معاملات کی باریکیوں کو تم بہت مناسب حد تک بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہو، اور تم سلطنت کے خیر خواہ ہو، تم نہیں چاہتے کہ سلطنت کو نقصان ہو، تو ہمیں تو جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، اب تم جا کر اپنی دانش مندی سے، اپنی عقل مندی کو کام میں لاتے ہوئے وہ سب کچھ واپس لے آؤ جو ہم کسان کو دے چکے ہیں۔ تو وزیر بادشاہ کی بات سنتے ہی گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سرپٹ دوڑاتا ہوا، بہت تیزی سے بڑھاتا ہوا، جلدی سے آنن فانن آگے بڑھتا رہا، اور بالآخر اس نے کسان کو راستے میں جا پکڑا اور تحکمانہ انداز میں یعنی حکم دینے والے انداز میں کہنے لگا، ٹھہرو ٹھہرو یعنی رک جاؤ۔ کسان رک گیا اور بولا، کیا ہے کہ بچے من بھر یعنی 40 کلو
خربوزے دے کر تم اتنی ساری دولت لے جا رہے ہو اور خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ بادشاہ کی سخاوت سے تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور یہ ساری دولت سمیٹ کر تم بھاگے چلے جا رہے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وزیر نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دولت مجھے تم نے نہیں دی، بادشاہ نے دی ہے۔ اور کسان بھی کہاں باز آنے والا تھا، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں وزیر سلطنت ہوں، یعنی سلطنت کا وزیر ہوں، اور یہ دولت تم چند شرائط کے ساتھ ہی لے جا سکتے ہو، ورنہ میں تمہیں یہ لے جانے نہیں دوں گا۔ اگرچہ میرے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، یعنی ہم نہیں ہے کہ تم کون ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں تم سے اس سلسلے میں معاملات طے کروں، کوئی بات کروں، کیونکہ تمہارا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، یہ میرا اور بادشاہ کا معاملہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی شرائط بیان کرو۔ پہلے میرے 3 سوالات کا جواب دو۔ وزیر نے کہا، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ کسان نے پوچھا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ وزیر نے کہا۔ کسان نے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور بڑے پیار سے اسے سہلاتے ہوئے، اس کے بالوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا کہ جتنے میرے گدھے پر بال ہیں، جتنے اس کے اوپر بال ہیں، اتنے ہی آسمان پر ستارے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت، کوئی سند؟ وزیر نے پوچھا۔ دونوں کو گن لو، یعنی ستارے بھی گنو اور میرے گدھے پر موجود بالوں کو بھی گن لو۔ اگر ایک بھی کم پڑے تو میں خطاوار ہوں گا، مجرم ہوں گا، کسان نے جواب دیا۔ وزیر نے لاجواب ہو کر دوسرا سوال کر دیا، کیونکہ اس کسان کے جواب کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے جواب پر بحث و مباحثے کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ بتاؤ زمین کی ناف کہاں ہے، یعنی زمین کا مرکز کدھر ہے؟ کسان کے پاس ایک چھوٹی سی برچھی تھی، جسے وہ لاٹھی کے طور پر استعمال کرتا تھا، کہیں آنے جانے کے لیے۔ جب وہ تھک جاتا تھا تو وہ سہارے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، اور جہاں جہاں اسے اس کی ضرورت پڑتی تھی وہ اسے استعمال کرتا تھا، اپنی حفاظت کے لیے بھی اور سہارے کے لیے بھی۔ اس نے وہ برچھی وہیں زمین میں گاڑ دی اور پھنسا کر کہنے لگا، یہ رہی زمین کی ناپ۔ چاروں طرف سے زمین کو ماپ لو، یعنی ناپ کر دیکھ لو، انگلی برابر بھی کم نہیں نکلے گی۔ اگر کم نکلے تو اس میں میں خطاوار اور قصوروار ہوں گا۔ اس کا بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وزیر کا تیسرا سوال تھا، خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ کسان نے کہا، توبہ توبہ، خدا کے بارے میں اس حالت میں کیسے بات ہو سکتی ہے کہ تم ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو، یعنی اعلیٰ اور اونچی عمدہ نسل کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہو، اور نہایت مہنگا اور قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو، جبکہ میں ایک معمولی عام درجے کا کسان ہوں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک مریل سے گدھے پر بیٹھا ہوں، جو بڑا آہستہ آہستہ ڈھچکوں ڈھچکوں کر کے چل رہا ہے، اور میں بڑی مشکل سے سارے دن میں 2 کوس فاصلہ ہی طے کر پاتا ہوں۔ بھلا اس حالت میں میں خدا کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، وزیر بولا۔ اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو، کسان نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ وزیر نے پوچھا، دریافت کیا۔ یہ کہ تم گھوڑے پر سے نیچے اترو اور اپنا لباس، یعنی اپنے کپڑے مجھے دے دو، اور میرے کپڑے تم زیبتن کر لو اور گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ تو جب تم میرے لباس میں میرے گدھے پر بیٹھو گے تو میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دے سکوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ وزیر گھوڑے سے اتر آیا۔ کسان نے وزیر کا لباس زیبتن کیا اور وزیر نے کسان کے کپڑے پہنے اور پھر گدھے پر بیٹھ گیا۔ کسان نے بھی جھٹ سے، یعنی فوراً گدھے پر سے بوری اٹھائی اور لپک کر تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور اس کے ساتھ اپنے اشرفیوں اور جواہرات سے بھری ہوئی بوری سامنے رکھی اور ایڑ لگا کر گھوڑے کو دوڑا دیا، یعنی پاؤں کی ایڑی سے اس نے گھوڑے کو دوڑنے کا اشارہ کیا، اور جاتے جاتے اس نے وزیر کو کہا، خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں
تمہارا لباس زیب تن کر کے اور اس شاندار اعلیٰ نسل کے عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی دی ہوئی انعام میں بخشی ہوئی دولت کے ساتھ اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں، اور تم میرے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے میرے اس مریل سے گدھے پر بیٹھ کر دربار میں واپس چلے جاؤ، سمجھ گئے؟ کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں سبق کے ہم نکات بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔